بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 215 سے 218 تک 4 آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور آج کی آیات کے اندر 2 بڑے موضوع ہیں۔ ان میں سے پہلا موضوع وہ تو قدر مختصر ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں نفاق یا خرچ کرنے کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں کیا خرچ کیا جائے اور کہاں پر خرچ کیا جائے۔ اور آج کا جو دوسرا موضوع رہے گا وہ جہاد کے حوالے سے ہے کہ اس میں جہاد کی فرضیت کا حکم بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکامات کو آج ان آیات میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا موضوع آج کی پہلی آیت کے اندر جس کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا ینفقون۔ یسألونک یا یہ ہے وہ کے لیے، اور سأل سوال کرنا، پوچھنا، یسألون وہ سب پوچھتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور کا مطلب آپ سے، یعنی یسألونک کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ما کہ کیا، ماذا یعنی کیا، ینفقون وہ خرچ کرے، یعنی وہ سب لوگ، ینفقون بھی یسألون کی طرح جمع کا صیغہ ہے کہ وہ سب کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ رب العزت آگے جواب دیتے ہیں، کل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم ما جو، انفق جو نفاق کرو، جو خرچ کرو، تم سب، من خیر من سے، خیر مال میں سے، کہ خیر یعنی جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو، فللوالدین تو اب وہ خرچ کن پر کرنا ہے، پس لی کے لیے، یہ جو لی نیلا ہے پہلا والا لام، یہ لیے یعنی کس کے لیے ہے؟ وہ لی کے لیے، الوالدین والدین کے لیے، والاقربین و اور الاقرب اور قریب کہتے ہیں قریب جو چیز ہوتی ہے جو نیئر ہے، جو پاس ہے، اور اقرب کہتے ہیں جو بہت زیادہ پاس ہو، یعنی زیادہ پاس جو ہے تمہارے، اقربین یعنی زیادہ قریبی رشتہ دار، و اور الیتامى اور یہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیموں پر، یعنی یہ مال جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ کن پر خرچ کرنا ہے؟ للوالدین والدین پر، والاقربین اور قریبی نہایت ہی قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں پر، و اور المساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل و اور ابن السبیل یعنی سبیل والے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، یعنی سبیل والوں کے لیے، اور راستے پر کون ہوا کرتے ہیں؟ وہ مسافر ہیں، یعنی مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا و اور ما جو، تفعلوا تم فعل کرو، یعنی فعل کام کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولا جاتا ہے یہ کام کہ فلاں فعل کس نے کیا ہے۔ وما تفعلوا تو تم سب جو کچھ بھی کرو، جو کوئی بھی کام تم کرو، من خیر بھلائیوں میں سے، یعنی تم کسی بھی طرح کی کوئی تم بھلائی کا کام کرو، پس ان بے شک اللہ بھی ساتھ ہی اس کو، یعنی اللہ رب العزت اس کو، علیم خوب جاننے والے ہیں، یعنی تم بھلائی کے کاموں میں سے کچھ بھی تم کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کو سب کو اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر جیسے کہ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں پر دیا ہے، اور اگر ہم اس کو پچھلی آیات کے ساتھ ملائیں تو اس سے پہلے ہم پچھلے درس میں پڑھ آئے ہیں کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں
اور یہ جو کفار ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس دنیا کی محبت ہے، اور اس دنیا کی محبت کے سامنے وہ دین کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنی ضد اور حسد اور تکبر کی بنیاد پر دین کو ٹھکراتے ہیں، اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو دنیا ان مشرکین اور بنی اسرائیل اور کفار، دیگر کفار جو ہے ان کے سامنے اللہ رب العزت نے مزین کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں اس کو سجا لیا ہے اور ہمیشہ وہ اسی کے گن گاتے رہتے ہیں اور اسی کی تلاش اور اسی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا کچھ جو دنیا ہے، اس دنیا کو، اور بعض اوقات ہمارے عام محاوروں کے اندر بھی اس دنیا کو مال کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی یہ دنیا، یعنی یہ مال کی محبت ہے اصل میں، اور اس مال کی محبت کو پچھلی آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ باتیں سنی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اس محبت، اس دنیا کے اس فتنے سے باز رہنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم پھر کیا خرچ کریں، یعنی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے مالوں کو اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے راستے میں لٹانے والے اور اس کو خرچ کرنے والے ہیں۔ تو آپ ہمیں بس یہ بیان کر دیجئے کہ کون سا مال کس طرح سے کیا خرچ کریں۔ تو اللہ رب العزت سے انہوں نے سوال کیا، یسألونک ماذا ینفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی وہ سب انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز کو خرچ کریں۔ لیکن یہاں پر جواب میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ کل ما انفقتم من خیر، کہ تم جو چاہو وہ خرچ کرو۔ یعنی یہاں خیر سے مراد، جیسے بیان کیا کہ خیر سے مراد یہاں پر مال ہی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ جو سوال خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، تو اس میں ایک بات ہمارے ذہن نشین رہے، وہ یہ کہ اس آیت میں جو زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کا ذکر ہے، یعنی یہ عام صدقات کے خرچ کے بارے میں ہے کہ ہم صدقات کو کس طرح سے خرچ کریں اور کیا کیا چیز کو صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور نفلی صدقہ یا نفلی خرچ جو ہے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات اس میں فرض صدقات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں اس کی بات، یعنی کیوں یہ صرف نفلی صدقے کے بارے میں ہے، اس کے اوپر دلیل اس آیت کا یہ جو لفظ ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے، کیونکہ والدین کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے جائز نہیں ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کا تو پہلے ہی حق ہے کہ ان کا خرچ دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ میں سے تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس سے مراد یہ پتہ چلی کہ اس آیت میں جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر نفلی صدقات ہیں وہ یہاں پر موضوع ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا جواب ارشاد فرمایا، کل ما انفقتم من خیر، تو ان کا سوال کا جواب بھی اللہ رب العزت نے دے دیا کہ تم خیر میں سے، یعنی اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو بھی چاہو خرچ کر دو، یعنی اس میں کوئی چیز خاص نہیں ہے کہ انسان کہے کہ فلاں چیز خرچ کرنی چاہیے اور فلاں چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، مگر ایک شرط اس پر ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی حلال اور طیب چیزوں میں سے انسان اللہ رب العزت کے لیے خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہے اور طیب ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے صرف طیب اور حلال اور پاک مال میں سے اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور خیر جو ہے وہ لفظ اللہ رب العزت نے یہاں پر استعمال کیا ہے، تو خیر یعنی مال جس سے مراد لیا جا رہا ہے، تو خیر کے معنی میں تو ویسے بھی جو ناپاک چیزیں اور حرام چیزیں ہیں وہ اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کہاں خرچ کرے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا جب فعل دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا بھی مطالعہ کریں، تو اس میں ہمیں ایک چیز بڑی واضح ملتی ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ رب العزت یعنی زیادہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی، اور کہاں پر، یعنی سوال صرف یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کہاں پر خرچ کریں۔ اور کیونکہ اللہ رب العزت کی حکمت جو ہے وہ حکیم ہے، اور وہ ہر چیز کی جو راز اور اس کے اندر جو وزڈم ہے اس کو جانتا ہے، تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ خرچ کرنے کی جگہوں کو بھی بیان فرما دے، کیونکہ صرف یہ بتا دینا کافی نہیں تھا کہ تم جو چاہو خرچ کرو، یہ بھی بتانا اس میں ضروری تھا کہ کہاں پر خرچ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے یہ ارشاد فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ خرچ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ یہی ہیں،
اور ان میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو حق اور خرچ کرنے کی سب سے پہلی جو جگہ کا ذکر فرمایا وہ والدین ہیں. تو اس سے والدین اور ان پر خرچ کرنا اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس کے اپوزٹ اس سے نفرت بھی ہمارے دلوں میں اس سے پیدا ہوتی ہے کہ جو لوگ والدین کو جو ہے جب وہ خرچ کے قابل ہوتے ہیں اور جب اللہ رب العزت ان کو خیر عطا فرماتا ہے، ان کو مال عطا فرماتا ہے، تو وہ لوگ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں اور خصوصاً اپنے والدین کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں اور ان کا نان نفقہ اور ان کو خرچ دینا تو بڑی دور کی بات، ان کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر سب سے پہلا حق جو ہے خرچ کا وہ والدین کے ذریعے کا ذکر کیا ہے. اور حتیٰ کہ اگر ہم سورۃ اللقمان میں دیکھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ وہ اگر تمہیں شرک پر بھی ابھارتے ہیں تو ان کے شرک کی بات تو نہیں ماننی ہے لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. اور والدین کا حق یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے اور آپ کی پرورش کی ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اقربین کی بات کی ہے، یعنی زیادہ قریب جو ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، بہت ہی نزدیکی رشتہ دار ہیں، ان پر خرچ کرنا جو ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسروں پر اور دور دراز جگہوں پر اور ایسے رشتوں پر یا دوستوں پر تو خرچ کرتا چلا جائے لیکن قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ نادار اور وہ مسکین اور یتیم ہوں اور وہ حقدار ہوں لیکن ان کا حق ادا نہ کیا جائے. تو اس لیے سب سے پہلا جو دائرے کے اندر اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو سب سے پہلے والدین ہیں اور پھر اس کے بعد اقربین ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یتامہ، یتیم کی جمع ہے، یعنی یتیموں کا حق بیان کیا ہے کہ یتیموں پر خرچ کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں. اب ان کا باپ نہیں رہا ہے کہ جو ان کے اوپر خرچ کرے، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا سہارا بنیں. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے والمساکین کا ذکر کیا ہے اور پھر مساکین کہ ان کے فقر اور احتیاج کی وجہ سے، ان کی حاجت مندی کی وجہ سے، ان کی غریبی کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر خرچ کریں. اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ چاہے مسافر اپنے خاندان کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، چاہے وہ امیر آدمی ہو، لیکن جب وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اس کو ایسی حاجت آ سکتی ہے کہ وہ انسان یعنی یہاں پر کسی دوسرے علاقے میں جب آئے تو اس وقت اس کو صدقہ کی ضرورت پڑے یا اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے. تو لہٰذا ہمیں مساکین کی بھی مدد اور ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے امام رازی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ خرچ کرنے کی جگہوں میں یہی ترتیب جو ہے وہ صحیح ترتیب ہے، یعنی انسان کو اسی ترتیب کا لحاظ کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسافروں پر خرچ کیا جا رہا ہے اور مساکین پر خرچ کیا جا رہا ہے اور یتیموں پر خرچ کیا جا رہا ہے اور لیکن قریبی رشتہ دار محروم ہیں اور والدین محروم ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں یہی جو ترتیب ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے بعد یعنی شروع میں تفصیل بتا دی کہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے، تو آخر میں اللہ رب العزت نے خلاصہ کرتے ہوئے مختصراً بیان فرمایا کہ تم خیر میں سے جو عمل بھی کرو گے، یعنی یہ تو یہ بتا دیے گئے 5 نام یہاں پر کہ 5 جگہوں پر خرچ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ تم جہاں پر بھی خیر کے حساب سے خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمانے والے ہیں. اور اس طرح سے اس یعنی کہہ لیں کہ یہاں پر ایک وسعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ذکر کر دیا تو اس وجہ سے اس میں جو باقی ماندہ باتیں رہ گئیں وہ بھی سب اس میں شامل ہو گئیں اور اس میں وہ کام اور وہ جگہیں بھی آ گئیں جن کا یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے. مثلا یہاں پر فقراء کی بات نہیں کی گئی ہے تو فقراء بھی اس میں یہاں پر شامل ہو گئے اس لفظ کے ساتھ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور اسی طرح غارمین یعنی ایسے لوگ جن کے اوپر قرض ہو لیکن وہ قرض کو لوٹا نہ سکتے ہوں، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کی قرض میں لوٹانے میں مدد کرنا جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اس کے اندر بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ وہ کام اور وہ جگہ خیر کی ہوں. یعنی خیر کی کوئی بھی جگہ ہو وہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ غلط جگہ خرچ کرنا فعل خیر ہی نہیں ہے. اور اسی طرح میمون بن مہران جو ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور ایک نیک آدمی گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں، تو انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو پڑھ کر کہنے لگے
کہ یہ ہیں مسلمان کے خرچ کرنے کی جگہ، یعنی جو یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں، یہاں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور ان میں طبلہ، سارنگی، لکڑی کی تصویروں اور گھر کی آرائش کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، ان چیزوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خرچ اس جگہ پر کرنا چاہیے جہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جن جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کو اسی لحاظ سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، اور پھر اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت، اور پھر دیگر اگلی آیات کے اندر احکامات وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ کتب یعنی لکھ دیا گیا، اور لکھ دیا گیا مطلب کہ فرض کر دیا گیا، اور یہی لفظ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ کتب علیکم القصاص، اور اسی طرح کتب علیکم الصیام۔ تو یہ تمام یہ وہی لفظ کتبہ جو روزوں کی فرضیت کے لیے استعمال اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور اسی طرح قصاص کی فرضیت کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہی لفظ اللہ رب العزت نے یہاں پر قتال یعنی جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنی حکمت اور اس کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح روزہ انسان اور ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اور اس کے ایمان اور اسلام کے لیے اہم ہے، اسی طرح سے جہاد بھی ہے۔ کتبہ اللہ رب العزت نے انسان پر، مسلمان پر فرض کر دیا ہے، تو کتبہ فرض کیا گیا ہے۔ علیکم، علی کا مطلب اوپر، اور کم تم سب پر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے کیا؟ القتال، قتال کو۔ اور جو قتال ہے یعنی یہاں پر قتال نہیں کہا بلکہ القتال کہا ہے، اور قتال اگر کہا جاتا تو اس سے مراد کوئی بھی لڑائی ہے، لیکن یہاں پر الف لام ال لگا کر، یعنی جیسے انگلش میں دا لگا دیا جائے تو وہ چیز خاص بن جاتی ہے، تو یہاں پر ال لگا کر وہی دا کا مفہوم اور خصوصیت کا مفہوم پیدا کر دیا گیا ہے، یعنی مطلب کہ اللہ رب العزت کے کلمے کی بلندی کے لیے، یعنی اسلام کی بلندی کے لیے لڑائی کرنا، یعنی جہاد، جسے جہاد فی سبیل اللہ یا جنگ کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر القتال کے معنی میں آیا ہے۔ وہوا، اور ہوا وہ ہے، کرہ لکم وہ ہے کرہ تمہارے لیے۔ اور یہ کرہ اصل میں کیا ہے؟ آپ کراہت کا لفظ جانتے ہیں، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح مکروہ کا لفظ جو ہے وہ ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ فلاں چیز مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ رب العزت یہاں پر مکروہ لکم کہہ دیتے کہ وہ تمہارے لیے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مکروہ لفظ جس لفظ سے بنا ہے یعنی کرہن، یعنی وہ لفظ استعمال کیا ہے، مصدر استعمال کیا ہے، اور جب کسی چیز کا مصدر استعمال کر دیا جائے تو اس میں لفظ کے اندر مبالغہ یعنی بہت زیادہ پن پایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر کرہن استعمال کر کے اللہ رب العزت نے مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور معنی ہم پھر یہ کریں گے کہ سراسر ناپسند ہے، یعنی واہوا کرہ لکم، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اس جنگ کو، اس قتال کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے، چاہے تمہیں بالکل بھی ناپسند ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات اس آیت کے حوالے سے وہ یہ کہ آپ پہلے پڑھائے پچھلی دفعہ کے درس میں کہ یہ جو مشرکین اور کفار اور بنی اسرائیل جو ہیں، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی تھی، یہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا یقین ہی نہیں ہے، تو اسی حوالے سے یہ لوگ جو ہیں اس دنیا سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا کی محبت میں مال کی محبت بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جان کی محبت بھی ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر مشرکین کی بات کی کہ وہ لوگ اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، تو اب اللہ رب العزت مسلمانوں کی یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ مسلمان دنیا کی محبت میں نہ مال میں آگے بڑھنے والے ہیں، بلکہ مال کو وہ خرچ کرنے والے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں کیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جان کے خرچ کرنے کا ذکر کر دیا ہے کہ قتال جو ہے یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، اور قتال کی یہاں پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کریں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَسَا، اور عسا ہو سکتا ہے، یعنی امید ہے، ان کے تکرہو، عسا ہو سکتا ہے ان کے تکرہو، تم کراہت کرو، تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، اور یقیناً ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمیں بہت سی چیزیں ناپسند ہیں، ہم کسی چیز کو ناپسند کریں
وا اور ہوا وہ ہو خیر وہ بہتر ہو لکم تمہارے لیے. یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر اس جنگ کو فرض کیا گیا ہے جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے وہی اصل میں تمہارے لیے بہتر ہو. وا اسا وا اور اسا ہو سکتا ہے ان کے تحبو تو مطلب تم حبو حب سے ہے، محبت سے ہے، یعنی تم محبت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو شیئن کسی چیز کو، وا ہوا وا اور ہوا وہ ہے شر لکم اور وہ بری ہے تمہارے لیے. یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، تمہیں کوئی چیز پسند ہے، یعنی تمہیں جنگ کرنا پسند نہیں بلکہ امن کے ساتھ رہنا پسند ہے، لیکن جس امن کو تم پسند کر رہے ہو اصل میں وہی تمہارے لیے برا ہو، وہ تمہارے لیے بری ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. واللہ اور وا اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، اور اصل بات تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو لفظ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم غیب کا علم اور آگے کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہم چیزوں کو ظاہراً دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز ہو سکتا ہے بری لگے لیکن اصل میں وہ اچھی ہو انجام کار کے لحاظ سے، اور ہمیں کوئی چیز اچھی لگے لیکن انجام کے لحاظ سے وہ بری ہو، لیکن اللہ رب العزت تو سب جاننے والے ہیں. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وا اور انتم اور تم سب لا تعلمون لا نہ تعلمون اور تا مطلب تم عالم علم سے ہے، یعنی تم علم نہیں رکھتے ہو، تم سب نہیں جانتے ہو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے قتال کا حکم رکھا ہے، اور اس حوالے سے ابن کثیر کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض کر دیا ہے اور دشمنوں سے اسلام کا دفاع کرنے کو فرض کر دیا ہے. اور اس طرح امام زہری نے فرمایا کہ جہاد ہر ایک پر واجب ہے، خواہ لڑائی میں نکلے یا بیٹھا رہے. یعنی جہاد ہر ایک کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ خود جا کر فزیکلی وہاں پر لڑتا ہے یا پھر بیٹھا رہتا ہے، یعنی بیٹھ کر مدد کرتا ہے، اور بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں. یعنی جب جو لوگ پیچھے رہنے والے ہیں جہاد میں خود آگے فزیکلی نہیں جانے والے تو ان کو چاہیے کہ جو جہاد میں نکلنے والے ہیں ان کی مدد کریں، اور جب ان کو پکارا جائے، جب ان کی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو پھر وہ خود بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور جب ان سے فریاد کی جائے فریاد کو پہنچیں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوں. تو اس کو ابن کثیر نے امام ظاہری کے اس قول کو نقل کیا ہے، اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے جنگ کی اور نہ ہی اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی، یعنی نہ ہی اس نے جنگ یعنی اس طرح سے قتال نکل کر کیا، اور نہ ہی اس نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی، یعنی برائیوں کو نہ چھوڑا. نفس کے ساتھ جنگ کیا ہے کہ انسان برائیوں کو نہ چھوڑے اور اس پر آمادہ رہے اور غلط چیزوں کو دیکھے اور اس کے اوپر یعنی اس کے خلاف اپنے آپ سے جنگ نہ کرے، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا. یعنی ایسے شخص جو ہے وہ منافقوں کی ایک لڑی میں سے ہے، ایک شاخ پر مرے گا، اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں جہاد کی فرضیت کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے. جہاد یعنی اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا. یعنی جہاد اصل میں کیا ہے، کیونکہ جہاد کے مفہوم کے حوالے سے بھی بہت افراط و تفریط اور بہت سے معنی اور بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں. تو لہٰذا جہاد کو سمجھ لینا چاہیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش کرتے رہنا. یعنی اس کا مطلب جہاد کا مطلب ہرگز صرف جنگ کرنا نہیں ہے. یہاں پر یقیناً جنگ کی بات اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کی ہے، لیکن جو جہاد ہے یہ لفظ جو ہے بڑا ہی یہ وسعت والا ہے، اور جہاد کے اندر اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، چاہے وہ قلم کے ساتھ ہو، چاہے وہ عمل کے ساتھ ہو، چاہے وہ تلوار کے ساتھ ہو، اور سب کی سب کوششیں مل کر یہ سب کے سب جہاد ہیں. اور اپنی آخری کوشش تک لیکن یہ کام کرنا یہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. لیکن جو رہی بات نفیر، اور یہ نفیر کیا ہے اصل میں، جس کو سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یعنی مطلب یہ ہے کہ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. یعنی نفیر مطلب نکل کھڑے ہونا، یعنی خود جا کر جہاد کرنا جو ہے اس حوالے سے یہ بات ہے کہ لڑائی کے لیے خود سے نکلنا ہر وقت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے کتب علیکم القتال، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس قتال یہ جنگ جو ہے ہر وقت اور ہر شخص اور ہر جگہ کے مسلمان پر فرض ہے، بلکہ اس کی آگے کچھ تفصیل ہے جو آگے انشاءاللہ ابھی آئے گی.
لہذا اور جس کی دلیل سورۃ التوبہ کی آیت 122 میں ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ نکل کھڑا ہو۔ البتہ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ 3 مواقع پر قتال آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی 3 موقع ایسے ہیں کہ جب ہر آدمی کے اوپر یہ فرض بنتا ہے اور وہ پیچھے نہیں رہ سکتا ہے جہاد سے، ورنہ عام روٹین میں ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی نکل کھڑا ہو اور جہاد کے راستے میں جائے، بلکہ اس کی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہا کرتے تھے اور جانے کے کچھ کرائٹیریے مقرر تھے اور صرف وہ لوگ جایا کرتے تھے، اور اسی طرح جس کے پاس سواری میسر ہے اور اسی طرح دیگر بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے 3 چیزوں کو ہی صرف ایسا قرار دیا ہے کہ جب یہ جہاد، یہ قتال فرض عین بن جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب امام کسی خاص شخص کو یا تمام مسلمانوں کا نکلنے کا حکم دے دے، یعنی اگر امام یہ کہہ دے کہ تو یعنی یہ فلاں شخص جو ہے وہ جائے، تو پھر اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ شخص جائے، اور پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتا ہے، اس کے اوپر یہ جہاد اور قتال فرض ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ امام کہتا ہے کہ تمام مسلمان نکلیں اور سب کو نکلنے کا حکم دے، الا یہ کہ امام کسی ایک کو مستثنا کر دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا اور باقی سب لوگوں کو جہاد پر بھیج دیا، یا اسی طرح چند دیگر صحابہ کو دیگر مختلف جنگوں میں، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے اندر پیچھے رہنے کا حکم دے دیا، جیسے یہاں پر بیان ہے۔ تو اس لحاظ سے مستثنا اگر کسی چیز کو کر دیا جائے تو شخص کے اوپر جہاد فرض نہیں رہتا ہے اگر امام خود اس کو روک لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے رہنے کا حکم دیا، جس کا ذکر مسلم شریف میں ہے۔ اور اس کے دلیل سورۃ توبہ کی آیت نمبر 38 39 کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ملے گی۔ اور اسی طرح سے جو دوسری جگہ جو ہے وہ دوسری کنڈیشن جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس وقت ہر بندے کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، فرض عین بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب کفار مسلمانوں کی کسی آبادی پر حملہ کر دے تو اس کے رہنے والوں پر اس کا دفاع واجب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کسی ایک خاص آبادی کے اوپر، کسی خاص ملک کے اوپر یا کسی خاص علاقے کے اوپر اگر کفار حملہ کرتے ہیں تو اب اس علاقے کے رہنے والے ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور پھر دشمنوں کے ساتھ جہاد کرے، جیسا کہ ہم پہلے آیت نمبر 191 سورۃ البقرہ میں دیکھ آئے ہیں۔ اور اس حد تک کہ اگر ان کے پاس کافی اسلحہ نہ بھی ہو تو پھر پتھروں، اینٹوں، لکڑیوں، غرض جو کچھ بھی ملے اس کے ذریعے سے لڑنا فرض ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہو اور انسان اتنی دیر تک انتظار کرتا رہے کہ جناب ہمارے پاس ٹینک ہوں گے اور توپیں ہوں گی اور جہاز ہوں گے تو پھر ہی ہم جہاد کریں گے۔ جب آپ کے اوپر حملہ ہو گیا تو اس وقت اس صورت میں لڑنا جو ہے اور قتال کرنا جو ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر دانتوں سے کاٹ کھانے کے سوا کچھ نہ ملے تو دانتوں سے کاٹ کر اپنا دفاع واجب ہے۔ اگر اس آبادی والے دفاع نہ کر سکیں، یعنی اگر وہ خاص آبادی جہاں پر یہ حملہ کسی کافر نے کیا ہے، کافر لوگوں نے کیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس آبادی والے لوگ اگر وہ خود دفاع نہیں کر پا رہے یا سستی کریں تو قریب والی آبادی یعنی مسلمانوں کی اگر کوئی قریب ترین جو علاقے ہیں یا قریب ترین جو ملک ہیں، یعنی اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا تو قریب والی آبادی، پھر اس کے بعد والی، حتیٰ کہ تمام دنیا کے اہل اسلام پر لڑنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں بھی یہ دوسری صورت تھی کہ جس میں علماء کا اتفاق ہے کہ جب آدمی پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کرے۔ تیسری صورت وہ یہ ہے کہ جب دشمن سے ڈائریکٹ لڑائی ہو تو ثابت قدم رہا جائے، تو اس وقت بھی یعنی دشمن کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس جنگ میں وہاں اس جنگ سے بھاگنا، اس میں وہاں پر لڑنے کے اوپر آمادہ نہ ہونا، تو پھر یہ بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو، یعنی جب آپس میں تم ایک دوسرے کے سامنے آ جاؤ اور جنگ کرو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو، یعنی میدان جہاد سے بھاگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس وقت ہر مسلمان پر جو جہاد کے اس میدان میں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ وہ جنگ کرے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس قتال کے اندر حصہ لے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو فلا اذن، تو پھر اس کے اوپر جو ہے اذن لینا یعنی اجازت لینا پھر اس کے اوپر جائز نہیں ہے کہ وہ کہے اچھا میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ یعنی جب ان 3 صورتوں کے اندر جو آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی گئی، اگر کوئی بھی ایک صورت آ جاتی ہے
اور انسان کے اوپر جہاد قتال فرض ہو جاتا ہے تو پھر فلا اذن، یعنی اس وقت والدین یا کسی اور سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے کوئی بھی شرط لازم نہیں ہے، یعنی جب انسان اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو تو اس وقت کوئی شرائط نہیں ہے، نہ امیر کا حکم کہ اچھا امیر اب مجھے حکم دے گا یا نہیں دے گا، پھر اس وقت آپ کے ساتھ کوئی دشمن لڑ رہا ہے پھر آپ اس کے مقابلے میں لڑیں گے، نہ والدین کی اجازت اور نہ کوئی اور شرط، جیسا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہمارے سامنے ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے آگے اللہ رب العزت ارشاد یعنی اسی حوالے سے اس کی مزید جو وضاحت آتی ہے، کیونکہ اس میں لفظ آئے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور اسی طرح اور دوسرا لفظ آیا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اس کی تفسیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کہ تم پر قتال فرض ہے چاہے تمہیں ناگوار گزرے، یعنی وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، کیونکہ اس میں زخمی ہونے یعنی ناپسندیدگی کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں وہ یہ کہ انسان ظاہر کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی جان کو چوٹ پہنچے، وہ زخمی ہو، اس کے اعضاء کٹ جائیں اور جان جائے، جبکہ ہر آدمی فطری طور پر زندہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مال کا خرچ بھی ہے، یعنی انسان کو ناگوار گزرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ خرچ ہو کہیں پر، اور اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے وطن سے اس کو علیحدہ جانا پڑے، اس کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جانا پڑے، اور سفر کی جو مصیبتیں اور ساری چیزیں وہ اس میں شامل ہیں، اور کھانے پینے اور نیند کی بے ترتیبی غرض بے شمار مشکلات اور درپیش ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر جہاد فرض ہے تو پھر اس صورت میں چاہے تمہیں یہ ناگوار گزرے لیکن ایسا نہیں ہے، پھر تمہیں اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قرطبی رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاد میں جو مشقت ہے اسے ناپسند کرو، یعنی تم مشقت کی وجہ سے اصل میں جہاد کو پسند نہیں کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور وہ اس میں کیا بہتری ہے؟ اس لیے کہ تم غالب رہو گے، یعنی جب تم جہاد کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ یعنی انسانوں نے اور ہمارے جو یعنی اسلاف جو ہیں، صحابہ کرام کی جو جماعتیں ہیں اور اس کے بعد تابعین اور زمانوں کی جو جماعتیں ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور جہاد کے لیے راستے پر نکلے، تو اس کے اندر انہوں نے تمام یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج آپ بھی مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں، یعنی آج یہ جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور جو اسلام ہم جو کہتے ہیں کہ اسپین تک پہنچ گیا تھا، تو یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہیں کہ انسان صرف ایک جملے میں بول دے کہ اسپین تک پہنچا، تو وہ اسپین تک پہنچنے میں کتنی محنت لگی ہے، اور اس میں کتنے ہی جہادی لشکر جو ہیں وہ اسپین تک گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی سربلندی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غالب رہتا ہے، فتح یاب ہوگے، غنیمت حاصل کرو گے، اجر پاؤ گے، اور تم میں سے جو اس حالت میں جہاد کی یعنی کہ اس کے راستے میں فوت ہوگا وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم آرام طلبی، یعنی دوسری اب صورت کیا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو، تم آرام طلبی اور لڑائی ترک کرنے کو پسند کرو، حالانکہ یہ چیز تمہارے لیے بہت بری ہے، کیونکہ تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یعنی جب انسان آرام طلب ہو جائے کہ اچھا ہمیں لڑنے کی کیا پڑی ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو یہ جناب بہت پاورفل ہیں، تو پھر کیا ہوگا اس آرام طلبی کا نتیجہ؟ کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قرطبی مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ اندلس میں پیش آیا۔ انہوں نے جہاد ترک کیا، یعنی ایک زمانے میں جب اسلام نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ایک ترک جہاد کا دور آتا ہے، لڑائی سے بزدلی اختیار کی، کثرت سے فرار اختیار کیا، تو وہ دشمن تمام شہروں پر قابض ہو گیا۔ شہر بھی کیسے یعنی آپ کے سامنے یہ پورا اسلامی علاقہ جو ہے واپس کافروں کے چنگل میں آ گیا، اور سب کچھ، اور مسلمانوں کے بچے اور عورتیں سب غلامی میں چلے گئے، اور عزتوں کی بربادی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اور یہ قرطبی کا قول یہاں پر ختم ہوا، اور قرطبی کے کئی سالوں کے بعد اگر ہم آج کا مطالعہ کریں تو انہوں نے جو اتنے سالوں پہلے یہ بات لکھی تھی، یہ الفاظ آج بھی حقیقت ہے، جن سے دل درد و غم سے بھر جاتا ہے۔ اور اس وقت اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، اب مسلمانوں کے آرام طلبی اور ترک جہاد نے کفار کو عراق، فلسطین، کشمیر، یہ ہمارے سامنے تو یہ چند یہ مثالیں ہیں، ان پر قبضے کا اور باقی تمام مسلمان ممالک میں اپنے احکام چلانے کا موقع دیا ہے، اور ہند اور اندلس کی طرح مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کے درپے ہیں۔
اب آرام طلبی اور ترک جہاد کا کون سا موقع ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قتال کی کڑوی دوا کے سوا مسلمانوں کی شفا کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی یہ آخری حل جو مسلمانوں کی ایگزسٹنس کا جو بچتا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی ہے کہ انسان اس راستے کے اوپر دوبارہ لوٹ آئے. اور اس کا معنی جو ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور اسی طرح وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس کا معنی تفسیر احسن البیان میں ایک دوسرا بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جہاد کے حکم کی ایک مثال دی ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر. لیکن اصل میں یہ جو لفظ ہیں وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اصل میں عام ہے، اور اللہ نے صرف یہاں پر ایک مثال دی ہے اہل ایمان کو ایک سمجھانے کی خاطر کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تمہیں وہ گراں اور برائی یعنی آپ کو دیکھنے میں عجیب لگ رہا ہے اور آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے کوئی فائدہ اور انجام کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی اچھا نتیجہ ہو، اور صرف اللہ، کیونکہ یہ نتائج جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو. لہٰذا کوئی بھی جب نیک عمل ہمارے سامنے آئے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کے بعد لوگ کیا کہیں گے اور اس کے بعد فلاں آزمائشیں میرے اوپر آئیں گی، تو اس لیے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت اور دین اسلام ہمارے سامنے جو کچھ معیارات رکھتا ہے ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں جہاد ہی کے ضمن میں ایک دوسرے سوال کے حوالے سے بھی جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جہاد کو کس طرح سے جاری رکھا جائے گا، اور اگر حرمت والے مہینے آ جائیں اور اس حوالے سے دوسری طرف جہاد ہو تو کیا ان حرمت والے مہینوں میں بھی جہاد کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے اصل میں ایک سوال کیا گیا جس کا یہاں پر ذکر ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یسألونک، یا مطلب وہ سأل وہ سوال کرتے ہیں، اور جمع کا صیغہ ہے سا، یعنی یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، عن الشہر الحرام، عن کے بارے میں، الشہر الحرام یعنی حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ اور اس مہینے میں کیا چیز، کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ قتال یعنی قتال کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، فیہ اس مہینوں کے اندر، یعنی ان حرمت کے مہینوں کے اندر قتال کرنا کیسا ہے، یعنی اس کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، کل آپ فرما دیجئے قتال جنگ کرنا ہے، فیہ ان کے اندر، کبیر بہت ہی بڑی چیز، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا اصل میں درست بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کہ جن مہینوں کے اندر ان قتال کو حرام قرار دیا اور یہ امن والے مہینے ہیں ان میں قتال کیا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. وصد اور صد روکنا، عن سے، سبیل اللہ اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنا، یعنی ایک طرف قتال کرنا جو ہے ان مہینوں کے اندر وہ تو بہت بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنا، وکفر اور یہ جو کفر ہے یعنی یہ جو لوگ اسلام کو نہیں لائے ہیں اور کفر پر ہیں، بھی یعنی اس اللہ کے اوپر، اور یہاں پر ہی کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وکفر بھی اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، یعنی اسلام سے روکنا اور اللہ کا کفر کرنا. والمسجد الحرامی اور المسجد الحرام، اور یہ جو مسجد حرام ہے حرمت والی مسجد ہے، یعنی شہر حرام کی صرف بات نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، واخراج اور نکالنا، اہلہ یعنی اس مسجد الحرام یعنی اس مکہ مکرمہ اور یہ جو حرمین شریفین ہے ان میں سے مسلمانوں کو نکالنا، اس کے رہنے والوں کو، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سب کو مجبور کر دیا کہ ان لوگوں کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑے، اور اسی طرح ان کو مجبور کر دیا کہ یہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف چلے جائیں. تو ان میں سے نکالنا ان کا، منہ اس سے، اکبر یہ اس سے زیادہ بڑا ہے. وہاں پر لفظ اللہ نے استعمال کیا کبیر، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یقیناً کہ ان حرمت کے مہینوں کے اندر ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ان کی حرمت کا لحاظ کرنا چاہیے. یعنی ان کے اندر یہ جو اصول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا کہ ان کے اندر قتال نہیں کیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی بات ہے یقیناً اس کے اندر قتال کرنا. لیکن یہ سارے کام کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اسلام سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے اس کے باسیوں کو، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا،
یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، اکبر، یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی یہ گناہ اور یہ چیز جو ہے زیادہ بڑی سرکشی اور گناہ کی بات ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی ایک بڑی چیز اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ کہا اور الفتنۃ، اور یہ جو فتنہ ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے، من القتل، قتل سے۔ اور زیادہ تر جو ہے مفسرین نے یہاں پر فتنے سے مراد جو ہے وہ شرک اور کفر کا فتنہ لیا ہے، اور جس کا ذکر پچھلی آیات میں بھی آ چکا ہے، سورۃ البقرہ میرے خیال میں آیت 191 میں ہی تھا کہ الفتنۃ اشد من القتل، وہاں پر لفظ اشد ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے، یعنی یہ شرک اور کفر جو ہے جس کو یہ کفار چاہتے ہیں، یہ اصل میں اس قتل سے، یعنی ان کا قتال کیا جانا، ان مہینوں کے اندر ان کے ساتھ جنگ کرنا، وہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے پھر ان مہینوں کے اندر بھی اگر وہ آپ کے ساتھ لڑے تو باز نہیں رہنا چاہیے، ہمیں بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ولا یزالون، اور وہ سب ہمیشہ، یقاتلونکم، وہ سب لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ، یعنی دوسری طرف اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کہ دوسری طرف یعنی ہم اس کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کیوں لڑیں ان حرمت کے مہینوں میں، جب کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ لڑتے رہتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ وہ ان کا پاس نہیں رکھتے ہیں، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یردوکم، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں یردو، وہ رد کر دیں، لوٹا دیں، موڑ دیں، پلٹ دیں، تم سب کو، یا پھر اس کا مطلب ہے مردو، یعنی مرتد بنا دیں، یعنی تم ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے واپس اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے جاؤ، یعنی ان کی کوشش تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اس وقت تک قتال کرتے رہیں جب تک کہ تمہیں اسلام سے متنفر نہیں کر دیتے، اور جب تک کہ تمہیں شرک کی طرف آمادہ نہیں کر دیتے۔ اور یہاں پر اس کا آگے ذکر بھی ہے، یردوکم عن دینکم، کہ وہ تمہارے دین سے تمہیں موڑ نہیں دیتے، ان استطاعتوا، اگر ان کا بس چلے، یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت تک اور ہمیشہ لڑتے ہی رہیں تم سے جب تک کہ جتنی ان کا بس چلتا ہے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ومن، اور من جو، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت آگے متنبع کرنے لگا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے، یعنی ان کی اس قتال کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان کے اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بات اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، ومن، اور من جو، یرتدد، یعنی جو ارتداد کر دے، جو پلٹ جائے، یعنی جو مرتد ہو جائے، جو دین کو چھوڑ دے، منکم، تم میں سے، عن، سے، دین ہی، اپنے دین سے، یعنی جو اپنے دین کو چھوڑ کر مرتد بن جائے، اپنے اسلام کو چھوڑ دے، فیمت، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر مر بھی جائے، یعنی اس میں بڑی واضح اللہ رب العزت نے بات کرنے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ اس کی اس ارتداد کی حالت میں، دین سے پھرنے کی حالت میں اس کی موت آ جائے، وَهُوَ کافر، تو پھر وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ، پس اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، یعنی یہ جو لوگ ارتداد کرنے والے ہیں، مرتد ہو جانے والے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کافر دوبارہ بن جانے والے ہیں، اگر کوئی ایسا کر لے تو ایسے ہی لوگ ہیں، حبطت، کہ ضائع ہو گئے، حبطت مطلب جس کے ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، تو چاہے اس نے جتنے بھی اعمال اس سے پہلے کیے تھے ایمان کی حالت میں، اب اس کے اس مرتد ہو جانے کی وجہ سے اس کی اس دنیا اور آخرت کے تمام اعمال اللہ رب العزت نے ضائع کر دیے۔ وَأُولَئِكَ، اور اولئک، وہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم، یعنی اصحاب النار جہنم والے، ہم، وہ، فیہا، یعنی اس جہنم کے اندر، خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر، یہ ایک لمبی آیت ہے، اس آیت کے اندر مختلف احکامات، اور سب سے پہلے تو سوال کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا تو یہ سوال اصل میں کفار کی طرف سے آیا تھا، کہ کفار نے مسلمانوں کو اصل میں ایک تانے کی شکل میں ایک سوال کیا اور تانا دیا، اور کس حوالے سے کہ یہ آپ حرمت والے مہینوں کو مانتے بھی ہیں اور پھر اس کے اندر قتال بھی کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا تھی کہ ذوالقعدہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے، یہ 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یعنی یہ 3 اکٹھے ہی ترتیب کے ساتھ مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر ان کا ذکر ہے کہ 4 مہینے اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اور پھر ان کے اندر سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے عہد جاہلیت ہی سے ان میں لوٹ مار، خون ریزی اور اس طرح سے جنگ اور قتال وغیرہ وہ سب حرام سمجھا جاتا تھا،
اور ہوا یوں کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے ایک قافلے پر حملہ کیا جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑا ہے، یعنی ایک شہر الحرام کے اندر تم نے یہ کام کیا ہے، اللہ کے ساتھ کفر۔ اور پھر اس کے جواب میں تو اس پر یہ آیت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں نازل فرمائی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی ایک ہے تو بڑی بات، جس کا اللہ نے جہاں پر ذکر کیا قتال فیہ کبیر، یہ واقعی ایک بڑی بات ہے، مگر تم تو اس سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یعنی تم ہمیں یہ بات بتا رہے ہو کہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ تم خود جو ہے اس سے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو۔ اور وہ بڑے گناہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، اور مسجد حرام یعنی حرم مکہ میں رہنے والے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکلنے پر تم نے مجبور کر دیا اور نکال دیا اس سے۔ اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر و شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنا، یعنی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو، حضرت بلال کو اور اس طرح حضرت خباب کو اور دیگر بہت سے صحابہ کرام کو کس طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کہ عہد کو چھوڑ کر تم لات اور عزا ان کی پوجا کرو، ان کا نام لو، اور مسلمانوں کو تم مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرتے ہو۔ اور یہ جو سارے گناہ ہیں تمہارے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑے، یعنی اس قتال اور جہاد سے زیادہ بڑے جرم ہیں، یعنی جس کو تم ہمیں یاد دلانا چاہ رہے ہو، یہ جو تم اپنے خود گناہ کرتے ہو پہلے ان کو یاد کرنا۔ لہٰذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھا لی ہے تو قابل مواخذہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس پوری آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمان اگر ان کفار کے مقابلے میں اگر ان حرمت والے مہینوں کے اندر بھی تلوار کو اٹھاتے ہیں تو یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی یہاں پر چھوٹ دے دی ہے۔ اور حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی حرمت اکثر فقہا کے نزدیک سورۃ توبہ کی یہ جو آیت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جو مشرکین جو ہے یہ جہاں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کرو۔ اس حوالے سے اکثر فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے یہ جو حرمت والی یہ جو آیت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 217 سورۃ البقرہ، اس کو منسوخ کر دیا ہے، مگر سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ الاسلام، یعنی عند اللہ 12 شہرا اور منہا 4 حرم، یعنی یہ جو آیت یہ بھی سورۃ التوبہ ہی کی ہے، اور اسی سورۃ توبہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ 12 مہینے جو ہیں اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یعنی سو تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے حال حال میں لڑو۔ یعنی اللہ رب العزت نے خود اسی سورۃ التوبہ کے اندر جس میں یہ بھی ذکر ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اس کے اندر یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑتے رہو اور ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ اور مزید فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 میں کہ شہر الحرام بشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ یعنی اگر تم حرمت والے مہینے کو حرمت والا مانو تو پھر ہم بھی ماننے کو تیار ہیں، اور اگر تم اس حرمت والے مہینے کے اندر ہمارے اوپر تلواریں لے کر چڑھ دوڑو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھنے والے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ دونوں طرف سے پھر ہوگا۔ تو اگر تم اس مہینے کی پاسداری کرو گے تو پھر ہم بھی اس کی پاسداری کریں گے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت کا سبب یہ ہے کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس مہینوں میں لڑ نہیں سکتے ہیں، بالکل یقیناً ان کی حرمت ہے اور ان میں لڑنا نہیں چاہیے ہے اگر وہ آپ سے نہیں لڑتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ سے لڑنے پر آمادہ ہیں تو پھر مسلمانوں کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر فی الواقع کفار ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے، اگر وہ ان مہینوں کا لحاظ کریں ہمیں بھی پھر اس مہینوں کا ان مہینوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبے میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، اور عطا رحمہ اللہ اور بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے درمیان میں ایک بات کی وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، تو یہاں پر جو الفتنۃ اکبر من القتل، تو یہاں پر مفسرین نے اور خصوصاً مفسرین سلف جو ہیں، جو شروع کے دور کے صحابہ کرام کے نزدیکی ادوار کے جو مفسرین ہیں،
انہوں نے اس کا معنی شرک ہی کیا ہے، اور اس کی تفسیر دو طرح سے کی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں۔ اور اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، اس کا ایک معنی وہ یہ ہے جیسا کہ تبری نے اس کا معنی کیا ہے کہ کفار کا یہ شرک کرنا، یعنی والفتنۃ اکبر من القتل کا مطلب کیا ہے کہ کفار کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا اس سے بھی سخت جرم ہے، یعنی اس قتال جہاد سے زیادہ بڑا جرم جو ہے ان کا یہ فتنہ پھیلانا ہے کہ وہ خود بھی شرک کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس پر مجبور کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ کے الفاظ میں ہے کہ مومن کا بت پرستی کی طرف لوٹ جانا اس پر قتل ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی مسلمان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا اور اس کو زیادہ شدید اور سخت سمجھتا ہے کہ وہ کفر پر لوٹ جائے، اور اس کو آسان سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی وہ قتل ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ زیادہ سخت اور بھاری چیز ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جائے اور وہ شرک کو دوبارہ سے اپنا لے۔ اور اسی والے سے آگے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ان استطاعوا، یعنی اگر وہ چاہیں، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں وہ مجبور کر دیں اور تمہیں واپس وہ یعنی مرتد ہونے پر اور اسلام کو چھوڑ دینے کے اوپر اس وقت تک وہ تم سے قتال کرتے رہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے ان استطاعوا، یہ اس بات کی بشارت ہے کہ کفار یعنی ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، یعنی یہاں پر جو اگر کا لفظ ہے اس میں واضح ہے بات کہ اگر ان کا بس چلے، یعنی ان کا بس چلنے والا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ جتنا مرضی مسلمانوں سے لڑتے رہیں، مسلمانوں کی جماعت جو ہے اور صحیح جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں وہ اپنے اس جہاد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں اس بات کی بشارت ہے کہ کفار بے شمار لڑائیوں کے باوجود کبھی بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے مرتد کر دیں۔ اسلام کو سر بلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے ہی رہیں گے، اور اس کی دلیل میں سورۃ الفتح کی آخری آیت اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے انکھوا نکالا پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے، یعنی اس سے ثابت ہوا اس لفظ جو یہاں پر جو آیا ہے کہ تاکہ اس سے کافروں کو چڑھائے، یعنی ان مسلمانوں کی جماعت سے کافر ہمیشہ چڑھتے ہی رہیں گے اور اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی کھیتی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری دلیل سورہ صف آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنی افواہ یعنی اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اپنے نور کو کمال تک پہنچانے، جبکہ اللہ رب العزت اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ گو کافر برا ہی مانے، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ تو مشرکین تو اس پر ناخوش ہی رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب کر کے رہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک اور لفظ آگے آتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یعنی جو شخص بھی مرتد ہو گیا، اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام جو ہے اعمال وہ ضائع ہو جانے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اگر وہ مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو وہ پھر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ تاہم قرآن کے لفظ یہ جو لفظ آئے ہیں فیمت، یعنی اس حالت میں اس کی موت ہونا جو ہے یہ شرط ہے، یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص بعد میں اس ارتداد کے بعد اللہ رب العزت اس کو دوبارہ ہدایت دے اور اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس اسلام کی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو پھر وہ مرتد کی شکل میں نہیں مرا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو اس کے اسلام کا فائدہ دینے والے ہیں اور اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے جو پہلے جب وہ مرتد ہونے سے پہلے جو اس نے نیک اعمال کیے تھے اللہ رب العزت ان کا بھی اجر ان کو انشاءاللہ دینے والے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا اسلام میں قتل ہے،
حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ دنیا میں بھی اس کے اعمال ختم ہو گئے اور آخرت میں بھی اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، جو دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو بھی شخص اپنے دین کو بدلے، یعنی مطلب اسلام کو چھوڑ کر، یعنی اپنا دین سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو جو شخص اپنے اس دین اسلام کو بدل دے اور پھر کفر و شرک اختیار کر لے فقتلوہ، تو پھر اس کو قتل کر دو۔ اسلام کی وجہ سے دنیا میں حاصل، یعنی یہ جو تمام انسان کو جو کہہ لو کہ پروٹوکول حاصل ہے، اور اسلام کی وجہ سے جو عزت ہے، اگر انسان مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں حاصل جان و مال، عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا، مسلمان بیوی کی زوجیت اختیار کرنا، وراثت، غرض مسلمانوں والے تمام حقوق مرتد ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، نہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا، مسلمان اس کی بیوی جو مسلمان ہے اب اس کی زوجیت میں نہیں رہے گی، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور اس کی اس طرح سے عزت نہیں کی جائے گی جیسے پہلے تھی، اور اسلام کی حکومت جہاں پر ہو اس کی سزا اس کو قتل کی شکل میں دی جائے گی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، تو اس کو قتل کر دیا جائے، جو اپنا دین اسلام بدلے اسے قتل کر دو۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ سارے موضوعات واضح ہو کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور الذین وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا یعنی ہجرت کرنا، وجاہدوا اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ جن تین خصوصیات والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان والے بھی ہیں، اور وہ لوگ جو ہجرت کرنے والے ہیں، اور جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، یہی لوگ ہیں یرجون، یا مطلب وہ، اور را جیم جو ہے یعنی رجا، یعنی وہ رجا کا مطلب، رجا مطلب امید رکھتے ہیں، یرجون وہ سب امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہوا کرتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے غفور وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس اصل میں آیت کے اندر جیسے پچھلی آیات جو ہیں وہ جہاد کے حوالے سے تھی، اور جہاد کے لحاظ سے ان کا ان حرمت والے مہینوں کے اندر جہاد کا ذکر یہاں پر پچھلی آیت کے اندر آیا ہے، تو ان کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جہاد کر کے ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اللہ کی حرمت کو توڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بشارت دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ایمان بھی لے کر آئے ہیں، پھر انہوں نے ہجرتیں بھی کی ہیں اور پھر جہاد بھی کیا ہے، اور تو پھر ایسے لوگ جو ہے اللہ کی رحمت سے ان کو امید رکھنی چاہیے، یہی لوگ امید رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت غفور معاف کرنے والا اور رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ ایمان جو ہے اس کو یہاں پر بھی سب سے پہلے رکھا گیا ہے، یعنی سب سے پہلی اولین جو چیز انسان سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے، یعنی اگر ایمان کے اندر کسی طرح کی خرابی ہے تو پھر اس کے بعد نہ ہجرت کوئی کام کی ہے اور نہ ہی جہاد کسی کام کا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہاں پر ہاجروا ہجرت کا ذکر کیا ہے، یعنی ایمان کے بعد ہاجروا کیا چیز ہے، تو ہجرت کا جو لفظ ہاجروا یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے ہاجر یہجر، اور اس کا مطلب ہے یعنی دل یا زبان یا بدن، یعنی انسان چاہے دل سے یا زبان سے یا جسم کے ذریعے جدا ہو جانا، یعنی کوئی چیز دل سے جدا کر دے، یعنی فلاں شخص کی محبت تھی، اب اسلام کی وجہ سے فلاں شخص سے وہ محبت نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اسی طرح وہ فلاں گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، یا اسی طرح زبان سے ان چیزوں، ان گناہ اور برے اعمال اور بری چیزوں اور برے لوگوں کے لحاظ سے وہ زبان کو ان کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا ہے جیسے ان کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور نہی عن المنکر کرتا ہے اور برائی کو روکنے کی اس زبان کے ساتھ کوشش کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اس نے ہجرت کی ہے، جدا ہو گیا ہے دوسروں سے، اور اسی طرح بدن کے ساتھ یعنی انسان اس برے علاقے کو چھوڑ دے، تو اور یہ کیونکہ لفظ ہاجر یہجر سے منع ہے تو یہ معنی تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں، اور اسی طرح ہاجروا یعنی یہ جو ہاجروا ہے یہ ہاجرہ سے بنا ہے، لیکن ہاجروا یہ باب مفاعلہ ہے، یعنی ہاجروا کی جگہ ہاجروا کہا گیا، تو ہاجروا کے اندر باب مفاعلہ کے اندر ہمیشہ مبالغہ ہوتا ہے، یعنی مطلب
اس کے معنی کے اندر زیادہ جو ہے وسعت اور زیادہ بڑا پن ہوا کرتا ہے، یعنی کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا، یعنی بالکل کٹ آف کر دینا. یعنی ہاجرہ اگر لفظ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ کسی سے جدا ہو جانا، لیکن ہاجرو کہہ کے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس لفظ کے اندر مبالغہ پیدا کیا ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ کسی سے قطع تعلق کر کے بالکل الگ ہو جانا، اور اس سے مراد دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ جانا ہے. یعنی اسلام کے یعنی کفر کے دور، کفر کے علاقے کو چھوڑ دیا جائے، جس کی مثال آپ کے سامنے اس شخص کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو بنی اسرائیل میں تھا اور اس نے 99 قتل کیے تھے، اور جب وہ کسی دیندار آدمی سے، کسی عالم سے ملتا ہے اور اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت تمہیں معاف کرنے والے ہیں، لیکن تم اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، یعنی وہاں پر بھی وہ اس کو ہجرت کا اور اس علاقے کو چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ اس غلط علاقے کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جب انسان دار الکفر کو چھوڑتا ہے تو پھر ہی انسان جو ہے اس کفر اور کفریہ نظریات سے بچ سکتا ہے. کیونکہ انسان اگر ایسا کرے کہ رہے، یعنی وہ کہے کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہی پرانی محفلوں میں بیٹھا رہے، انہی گانے کی موسیقی کی محفلوں میں بیٹھا رہے، اسی بےہودگی کی محفلوں میں بیٹھا رہے، انہی لوگوں کا ساتھ جاری رکھے، یعنی اگر وہ چور اور ڈکیتوں کے ساتھ وہ شخص رہتا، کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص واپس چلا جاتا اسی چوری اور ڈکیتی کی روش کے اوپر، لیکن جب اس شخص نے اپنے اس علاقے کو چھوڑا اور دوسرے علاقے کی طرف گیا تو وہی چیز جو اس کی ہجرت جو تھی وہ اس کے لیے اس کی بخشش کا سبب بن گئی. تو یہ جو اپنے دین کے اندر، یعنی اس اپنے زبان کے ساتھ، بدن کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اس کفر اور شرک اور یہ تمام بدعات، ان سے جدا ہونا جو ہے، یہ ہاجرو کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں مبالغے کے ساتھ اور زیادہ سختی کے ساتھ اس کے مطلب میں شامل ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے تیسری بات کہی وجاہدوا، اور اس نے جہاد کیا. اور جہاں پر جاہدو کا لفظ جو ہے یہ بھی جہادہ کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر اس میں بھی باب مفاعلہ ہے، یعنی جاہدو کا لفظ ہے، اور جس سے مراد یعنی دشمن سے لڑنا، یعنی جہاد کی جو کوشش کی سنگین ترین اور سخت ترین شکل جو ہو سکتی ہے وہ ہے دشمن سے لڑنا، یعنی جہاد اپنی سوڈ کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ قتال کرنا، وہ اس کے اندر شامل ہے. اور جہادہ سے باب مفاعلہ کی وجہ سے اس کا معنی اپنی ساری کوشش صرف کرنا ہے، اس لیے اصحاب لغت نے اس کا معنی لڑنا کیا ہے. یعنی جاہدو، جہاد کا اگر مطلب لیا جائے تو جہاد کا مطلب یقیناً کوشش کرنا ہے، اور یہ کوشش ایک طالب علم دین کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کوشش کرتا ہے، ایک شخص نیکی کا کام کرتا ہے اور دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے. لیکن یہاں پر جاہدو کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو وسعت ہے اور اس کے اندر جو سختی اور اس کے اندر جو مبالغہ ہے وہ اس چیز کو لڑنے کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ جو ہیں جن کو اللہ کی رحمت کی امید ہوا کرتی ہے. یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ہی ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگ جو ایماندار ہیں، ایسے لوگ جو ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ رحمت کی امید پیدا بھی نہیں ہوتی ہے. جن لوگوں کا دامن ان تین چیزوں سے خالی ہے وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کرے، حقیقت میں ان کے دل کے اندر رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا فرمایا اولئک، یعنی یہی وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ، کیونکہ انہی کے دلوں میں رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے. اور اس کو ایک شاعر نے اس انداز میں بیان کیا ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی جب تک انسان جو ہے اپنے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو ہے یعنی اس طاغوت کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا ہے، جہاد نہیں کرتا ہے، ہجرت نہیں کرتا ہے، اور اپنے دل کے اندر اس کے اندر جو ہے غیر اللہ کی محبت بھی ابھی شامل ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں بے فائدہ ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کے راستے آسان فرما دے، اور جہاد کو اور جہاد کے ذریعے اسلام کو جو عزت ملنے والی ہے اس کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر کرے. اللہ رب العزت مجاہدین کے اور مسلمانوں کی سب کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سمجھنا سب کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.